استخارہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ایک مسلمان کی لائف میں. وی آل لو کہ ہم سب کو فیوچر پتہ چل جائے, رائٹ؟ we humans, we are not interested in the present because we know the present and we know the past as well. But we love to know the future. اور آپ جتنا آج کل کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں, 2-3 چیزوں پہ ٹیکنالوجی ہماری کام کر رہی ہے. نمبر 1 از how to get to the future, how to know the future right now. Number 2 is immortality کیسے اچیو کی جائے, انسان مرے ہی نہ, لائف ایسی ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ رہے. اور آپ دیکھیں کہ جو سبحان اللہ نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹریز دیکھ لیں آپ, اور آپ دیکھ لیں جس طرح سے میٹاورس اے آئی پہ کام کر رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے, اور پوری دنیا کوانٹم کمپیوٹرز پہ کام کر رہی ہے. Just trying to predict the future, just trying to open up some portals, go into some dimensions where time becomes physical, and when times become physical we can play with time, right? So we can play with the future, اور ہم future کی چیزوں کو آگے پیچھے خود سے کر سکیں. So man wants to take control over the future, اور یہی وجہ ہے کہ انسان باوجود یہ جاننے کے بھی کہ فارچون ٹیلنگ ناجائز اور حرام ہے اور اٹس اے گریو سن, اور باوجود یہ جاننے کے بھی کہ پامسٹ کے پاس جانا اور ہاتھ کی لکیریں دکھا کے اپنا فیوچر معلوم کرنا ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی, ٹھیک ہے, ابھی اس پہ بلیو نہیں کیا اس نے, صرف کیوریوسٹی کے لیے گیا, تو اس کی اگلی 40 دن کی نمازوں کا اجر ضائع. یعنی وہ اگلی 40 جو اس کی نمازیں ہیں جو ان کا پڑھنے سے اس کو اجر ملنا تھا وہ ضائع, اور تو وہ پڑھتا پھر بھی رہے گا تاکہ فرض پورا ہو جائے. کیونکہ نماز کے لیے, فرض نماز کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کیا کرتی ہیں اگر آپ فرض پڑھیں تو ایک تو فرض پورا ہو جاتا ہے, آپ کے جو شولڈر پہ فرض کا برڈن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے, اور دوسرا اس کا اجر ملتا ہے. اور اجر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہر بندے کے خشوع سے اور سنسیریٹی کے لحاظ سے. ایک بندہ آیا اور نماز اس نے پڑھ لی لیکن اس میں خشوع تھا ہی کوئی نہیں, بالکل وہ نا اپنے بزنس اور جاب اور دکان اور ڈگری کے بارے میں سوچتا رہا, تو اس کا جو اجر تھا وہ منیمم ہے, بہت کم ہو جائے گا, لیکن فرض ادا ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص نجومی کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یعنی مجھے دیکھ لو آپ, یعنی میرے ہاتھ دیکھو, یا کوئی بھی فیوچری خبریں جاننا چاہتا ہے وہ, تو سبحان اللہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی اگلی 40 دن کی نمازوں کا اجر ضائع ہو جائے گا. بٹ ہی ہیز ٹو پرے دا فرض نماز, تاکہ وہ اس پہ جو برڈن ہے فرض کا وہ اسٹل ریمینز, وہ وہیں پہ ہے. سو سبحان اللہ, مین وانٹس نو دا فیوچر. اس لیے تو ہم دیکھتے نہیں کہ صبح صبح روزانہ نیوز پیپر میں ڈفرینٹ اسٹارس کے بارے میں باتیں آئی ہوتی ہیں. آپ ورگو ہیں تو ایسے کر لیں, آپ سجیٹیریس ہیں تو ایسے کر لیں, آپ پائسیز ہیں تو ایسے کر لیں. آپ کا دن آج آپ نے یہ ڈیسیژنز نہیں لینے اور آپ نے یہ ڈیسیژنز لینے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اٹس اے بگ سن. اور اللہ کی نے کہا کہ جو ان پہ ایمان لے کے آئے گا تو وہ اس چیز کا کفر کر رہا ہے جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, یعنی قرآن. اور ہم لوگ بیکاز وی وانٹ ٹو نو دا فیوچر, اور فیوچر کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے, کلی علم, شامل کامل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, یہ بات جان لیں. ہاں کچھ جنات تھوڑا بہت سچ جو انسان کے لیے غیب ہوتا ہے مگر فرشتوں کے لیے غیب نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ کام کرو, یہ تمہارے ٹاسکس ہیں. تو وہ جنات ان سے سن کے وہ ایک چھوٹا سا سچ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے جو ہے نا وہ نجومی آگے پیش کرتا ہے. بٹ ہیومن اینڈ مین اسٹل وانٹس ٹو گو ٹو دیٹ پرسن بیکاز وی لو ٹو نو فیوچر. اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کی ہیلپ ہے. اسلام نے ہمیں جو استخارہ دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کے جو معاملات ہیں نا, اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں لے کے آؤ, اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لو اور حصے دار بنا لو, اور تمہیں کامیابی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو, جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں ہمیں. اللہ مستعان, اللہ اکبر, ہاؤ بگ از اٹ از. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جس طرح سے ہمیں سورت سکھا دیتے ہیں اس طرح استخارہ سکھا دیتے ہیں. جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا, جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا, اور جو کفایت شعری سے پیسے خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوگا.
تو آپ دیکھیں استخارہ ہم کس طرح سے یعنی ہماری لائف میں کس طرح سے ہمیں نظر آنا چاہیے ہمارے معاملات میں ڈیسیژنز لینے میں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان اور ہند اور بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں استخارہ از دا یونیورسل دعا فار شادی اینڈ بیاہ. بس شادی ہوئی تو زندگی میں بس ایک دو دفعہ جتنے اولاد اتنی دفعہ استخارہ کیا, اس کے علاوہ استخارہ تو کسی چیز میں یعنی استخارہ شادی کی دعا بن گیا. واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. استخارہ ہر کام میں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے, جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے.